السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جس مقام کی جانب لے کے جاؤں گا وہ سمندر کا سب سے پراسرار اور خوفناک علاقہ یعنی برمودا ٹرائی اینگل ہے۔ 300 جزیروں پر مشتمل ایک ایسا پراسرار علاقہ جس کے صرف 20 جزیروں پر ہی انسانی بستیاں آباد ہیں، باقی تمام جزیرے ویران ہیں جن پر کوشش کے بعد بھی آبادی ناممکن ہے۔ شیطانی سمندر کا یہ حصہ بحر القیانوس میں واقع ہے اور اس کے بارے میں آپ نے بہت سے قصے بھی سنے ہوں گے۔ 1945 میں فلوریڈا سے اڑنے والے 5 جہاز برمودا ٹرائی اینگل میں کہیں غائب ہو گئے۔ ان جہازوں کو بہت تلاش کیا گیا پر ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس ٹرائی اینگل میں بہت سے حادثات رونما ہوئے جن میں بحری جہاز، ہوائی جہاز فلوریڈا اور میامی کے سمندر سے گزرتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ایک اور واقعہ 1813 میں پیش آیا جب امریکہ کے نائب صدر کی بیٹی برمودا ٹرائی اینگل میں کہیں غائب ہو گئی جب وہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریوٹ میں سوار ہو کے نیو یارک کے سفر کی طرف روانہ تھی۔ اس کشتی کا کپتان دنیا کا بہترین کپتان مانا جاتا تھا۔ امریکن وائس پریزیڈنٹ نے اپنی بیٹی کی تلاش میں تمام تر وسائل جھونک دیے مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ سمندر کے اس حصے میں بہت ہی خطرناک طوفان آتے ہیں جس وجہ سے وہاں جانے والی ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس جگہ کو شیطان سے منسوب کرتے ہیں۔ یہاں کچھ ایسی قوت موجود ہے جو انسانیت کی خیر خواہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو نہ دجال یمن کے سمندر میں اور نہ ہی شام کے، وہ مشرق میں ہے۔ اب جزیرہ عرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو 2 جگہ ہی ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائی بھی شیطانی سمندر کہتے ہیں۔ ان دونوں کا آخری سرا بھی امریکہ سے ہی ملتا ہے۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں لکھا کہ دجال بحر الکاہل کے ان بے آباد اور ویران جزیروں میں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ نبی پاک کے وصال کے بعد وہ بیڑیوں سے تو آزاد ہو گیا مگر اس کو خروج کی اجازت نہ تھی۔ ویسے تو قیامت سے پہلے دجال کے منظر عام پہ آنے کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث میں دجال کے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے گئے 3 عام سوالوں کا تعلق ہے۔ دجال نے یہ سوال اس لیے پوچھے تھے کیونکہ وہ جانتا تھا جب یہ 3 نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اسے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ پہلے سوال میں دجال نے بسان کے نخلستان کا پوچھا تھا اور وہاں پہ موجود درختوں پہ لگی کھجوروں کا ذکر کیا۔ دجال نے پوچھا تھا مجھے نخلستان کے باغ کا بتاؤ کہ وہاں کے درختوں پہ پھل آتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا آتے ہیں۔ دوسرے سوال میں دجال نے تبریہ کی جھیل کا پوچھا تھا۔ دجال نے پوچھا کہ کیا جھیل میں پانی موجود ہے؟ حضرت نے جواب دیا موجود ہے۔ تیسرے سوال میں اس نے زغر کے چشمے کا پوچھا کہ کیا اس میں پانی موجود ہے اور لوگ اسے استعمال کرتے ہیں؟ حضرت نے کہا ہاں اس میں پانی موجود ہے اور لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تینوں نشانیاں پوری ہونے کے قریب ہیں۔ ایک دوسری حدیث کے مطابق دجال کسی بات پہ غضبناک ہو کے منظر عام پہ آئے گا۔ ایسی کیا باتیں ہوں گی جس سے دجال غضبناک ہو کے منظر عام پہ آئے گا وہ خدا ہی جانتا ہے۔ دیکھا جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دجال کے خروج کا وقت زیادہ دور نہیں۔ اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمارے ایمان کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔